مولانا فضل الرحمان پاکستان کے بڑے جہاں دیدہ اور بڑے سمجھدار سیاستدان ہیں، بلکہ کئی سیاستدانوں کے تو وہ مرشد بھی ہیں۔ انہوں نے شہداء کے بارے میں اور فوج کے بارے میں ایک تقریر کے دوران، ایک جلسہ کے دوران کچھ الفاظ ایسے بول دیے ہیں جس کو توہین امیز الفاظ سے منسوب کیا جا رہا ہے، اور پورے سوشل میڈیا پر اور پاکستان کے پرنٹ میڈیا کے اندر اس پر بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ یہ بہت غلط الفاظ بولے گئے ہیں۔ اس کو توہین کے زمرے میں لیا جا رہا ہے، اور کچھ وکلاء نے ان کے خلاف درخواستیں بھی دے دی ہیں کہ ایف آئی آر درج کی جائے۔ اس بارے میں بتائیے کہ ہمارے آئین پاکستان کے اندر بھی تو ایسے قوانین، اور پی پی سی کے اندر بھی ایسے کچھ قوانین موجود ہیں، تو وہ کیا ہے؟ قانون کیا کہتا ہے اس بارے میں کہ جب فوج کی یا شہداء کی اس بارے میں کوئی الفاظ ایسے بولے جائیں تو؟ دیکھیں، پہلے تو آرمی کی جو وجود ہے، افادیت ہے، کنٹری کی سیکیورٹی، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اس سے ہم انکار کرتے ہیں تو پھر ہم لیبیا، شام، عراق، فلسطین، گلف جتنا ہے، یا ابھی جو ریسنٹ وار ہوئی ہے اگینسٹ ایران، جتنے یہ کنٹریز ہیں، بڑے بڑے رچ کنٹریز ہیں، وہ ہمیں یہ چیز بتاتی ہے کہ آرمی کا ہونا کتنا زیادہ ضروری ہے، کمیٹڈ آرمی کا۔ کمیٹڈ۔ اور ہماری پاکستان آرمی کی لازوال قربانی ہے۔ وہ بھی کسی کے بچے ہوتے ہیں، ان کی ماں ہے، باپ ہے، سارے معاملات ہیں۔ باقی کرٹیسزم بالکل ایک کنسٹرکٹیو کام ہوتا ہے، مگر ود ان لمٹس رہ کے۔ یہ اس وقت جو موجودہ صورتحال میں مولانا فضل الرحمان جیسے معتبر سیاستدان سے تو ہم یہ توقع نہیں کرتے کہ اس طرح کے معاملات یا اس طرح کی باتیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے اس میں تو یونیفارمٹی، یونٹی، ان سب چیزوں کو لے کے چلنا چاہیے۔ باقی آپ نے کرٹیسزم بھی کرنا ہے تو تعمیری کریں کہ آپ ان معاملات میں انٹروین نہ کریں یا اس طرح سے چیزوں کو لے کے چلیں۔ یہ باتیں بھی انہوں نے کی ہے کہ آئین کے اندر جو آپ کی حدود ہے نا، اس طرح سے چیزیں جو ہیں، لیکن اب غصے میں آگے پھر وہ کچھ باقی چیزیں جو میں یہاں رپیٹ بھی نہیں کرنا چاہتا پھر۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تو تھی آرمی کی بات۔ دوسرا یہ کہ جو انہوں نے کہا ہے اس کے تحت ان پہ ملٹیپل ایف آئی آرز بھی ہوئی ہیں 505 کی۔ اس میں یہی ہے کہ پاکستانی آرمی سولجر جو ہمارے ہیں ان کے بارے میں آپ کوئی ایسی سٹیٹمنٹ یا چیز دیں جو، یا کوئی ایسی چیز آپ کریں جو میوٹینی کی خطرے کی طرف جائے، یا کوئی ایسی چیز پبلش کریں کہ جس کے بعد وہ جو ہے آرمی اور ہمارے جو سولجرز ہیں ان کی ڈیفیمیشن کی جائے، تو 501، 502، اس طرح 505، یہ پورا ایک چیپٹر ہے جس کی سزا 7 سال تک ہو سکتی ہے۔ تو اس کے تحت ایف آئی آر درج کی گئی۔ اگر وہ معافی مانگ لے تو؟ دیکھیں، 2-3 اس میں پہلو ہیں۔ ایک تو جو مدعی ہے وہ اس میں کمپرومائز کی حد تک بیان دے دے ان کے ساتھ آ کے، اس کے بعد پھر ہمیں ملٹیپل چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ وہ معافی مانگنے سے یا چیزیں کرنے سے تو میرے خیال اس لیول پہ چیزیں ویسے ختم ہو جاتی ہوتی ہیں، مگر اس لیول پہ آپ کو اتنی غیر ذمہ داری کا اور چیزوں کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو ان کے اس بیان کو آپ کو پتہ نہیں انڈیا نے کتنا اٹھایا ہے؟ وہاں کے میڈیا کا تو بڑا ہاٹ قسم کا یہ ٹاپک ہے اس وقت۔ جی بالکل، انٹرنیشنل جتنا بھی پاکستان کے، اور دوسرا یہ کہ سوشل میڈیا اس وقت اتنا زیادہ چیزیں ہیں کہ آپ دوسرے میڈیا پہ نہ بھی جائیں تو اتنی زیادہ چیزیں وائرل ہو جاتی ہیں کہ اس کے بعد آپ کو فردر اس چیزوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ میرا خیال ہے کہ انہیں خود بھی آئیڈیا نہیں ہوا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ میرا تو یہ ذاتی خیال ہے، کیونکہ آج تک ہم نے نہیں انہیں دیکھا اس طرح سے کوئی اتنی زیادہ سلپ آف ٹنگ یا جو بھی معاملات ہوئے ہوں۔ بہرحال آرمی کی وجود، ان کا پاکستان کی حفاظت، ابھی آپ دیکھ لینا، مگر ابھی دیکھتے ہیں تو ایران کو صرف ان کی آرمی نے بچایا۔ ابھی ان کی بھی آرمی کمپلیٹ نہیں ہے، تنخواہیں تو وہ بھی لیتے ہیں لوگ۔ تو میزائلز جو ہیں انہوں نے صرف بنائے ہیں، حالانکہ ان کے پاس انہوں نے ایک چیز پہ فوکس کیا ہے جو بہت بڑی بات ہے ان کی۔ انہیں ریڈ کیا ہے کہ ہم ان کا فضائی مقابلہ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے کوئی ایئر فورس نہیں ہے جو ان کا اس کو ریٹیلیٹ کرے، روکے، مگر انہوں نے میزائلز اور ان کی یہ جو فورس ہے اس کو بھی وہ تباہ نہیں کر سکے۔ اس طرح سے انہوں نے وچ از اپریشیٹ کہ اس طرح سے آپ کو بالکل اکوپ ہونا چاہیے۔
تو اگر پاکستان کے پاس بھی یہ چیزیں نہ ہوتی اب تک ہمارا بھی حال برا ہو چکا اب ہوتا دیکھ رہے ہیں امریکہ ہو، برطانیہ ہو، رشیا ہو، چین ہو، یہ تو اپنی فوج کے سر پر کھڑے ہیں، پوری دنیا پر حکمرانی کرتے ہیں، صرف اپنے صرف اقتصادی طور پر بالادستی تو نہیں ہے ان کی. اگر ان کی افواج، ان کا ڈیفنس کمزور ہو، ٹیکنالوجی ان کے پاس نہ ہو، تو ان کو کون سپر پاور مانے گا؟ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اگر ہم بچے ہوئے ہیں تو انہوں نے سب سے پہلے انڈیا کو ہی ہمارے خلاف جو ہے جنگ کے لیے ریڈی کر کے کر دینا تھا. وہ صرف ہماری یہ جو ہے اٹامک پار ہے ہم، یا ہماری جو آرمی کی اپنی کیپیبلٹیز ہے، اس کے علاوہ ہم بہت زیادہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں اپنا، جو اب آپ کے پلینز بھی ہیں، ٹھیک ہے، ان کنٹریز میں ہماری آنر رسپیکٹ بھی بڑھ رہی ہے. اس طرح پاکستان ایئر فورس جو ہے قطر میں بھی بہت زیادہ ہے، اس کے بعد آذربائیجان میں بھی وہاں پہ جا کے ٹریننگ دے رہے ہیں. تو یہ بڑی ہمارے لیے ایک اچھی چیز. بہت بہت شکریہ رانا صاحب.